حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب۔ امام طبرانی نے ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات کئی لوگوں نے بتائی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنات طاہرات میں سب سے بڑی صاحبزادی ہے۔ امام بزار نے اور امام طبرانی نے الاوسط میں اور الکبیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنانہ کے ساتھ مدینہ کو روانہ ہوئی۔ کفار مکہ کے چند آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حبار بن اسود نے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے زمین پر گرا دیا۔ وہ حاملہ تھی، حمل ساقط ہو گیا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا باہم جھگڑا ہوا۔ بنو امیہ کہنے لگے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا ابی العاص کے بیٹے کی زوجہ تھی اور ہند بنت عتبہ کے پاس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم کیوں نہیں چلے جاتے اور زینب کو مکہ سے لے آتے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرور اے اللہ کے رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری انگوٹھی لے لو اور اس کو دے دینا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے اور راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا تو کس کا چرواہا ہے؟ تو اس نے بتایا ابی العاص کا۔ پھر پوچھے یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا اگر میں تجھے کوئی چیز زینب کو دینے کے لیے دوں تو کسی سے اس کا ذکر بھی نہ کرے تو کیا تو تیار ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہ انگوٹھی دے دی اور وہ چرواہا چل دیا۔ اس نے وہ انگوٹھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انگوٹھی پہچان لی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ تجھے کس نے دی؟ چرواہے نے کہا کسی آدمی نے دی ہے۔ پوچھا تو نے اس کو کہاں چھوڑا؟ چرواہے نے کہا فلاں جگہ پر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ جب رات ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی اور جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اونٹنی پر سوار ہو جائیے۔ حضرت زینب نے کہا نہیں بلکہ آپ آگے سوار ہوں۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور حضرت زینب ان کے پیچھے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یہ میری سب سے اچھی بیٹی ہے جسے میری وجہ سے مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو وہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روانہ ہوئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ تم نے کیا بات کہی ہے؟ مجھے تیری طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ تو یہ واقعہ بیان کرتا ہے، کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کم کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ ایسی بات نہیں، بلکہ حضرت فاطمہ کا مقام و مرتبہ میں کم نہیں کر سکتا، چاہے اس کے بدلے میں ساری دنیا کو کیوں نہ وہ مجھے مل جائے۔ بہرحال آئندہ میں ایسی بات بیان نہیں کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ زینب سب بیٹیوں سے افضل ہے، اس سے مطلق اور کلی فضیلت مراد نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وجہ بتائی کہ زینب کو میری وجہ سے مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ اس قید سے معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلق فضیلت تمام بنات طاہرات پر حاصل نہیں ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے مناقب اور فضائل وارد ہیں کہ ان کا عشر عشیر بھی کسی اور بیٹی کو حاصل نہیں۔ امام طبرانی نے اور اسی طرح امام اسحاق نے یزید بن رومان سے روایت نقل کی کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام لانے کا ارادہ کیا تو اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے
امان اور پناہ طلب کی، جس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور لوگوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت زینب عورتوں کے چبوترے سے نکلی اور فرمایا، اے لوگوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے کوئی بات سنی ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک کہ میں نے یہ بات سن نہیں لی مجھے معلوم نہ تھا ادنا مسلمان بھی دوسرے کو امان دے سکتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی، ان کو باعزت طریقے سے رکھو، لیکن ان کو اپنے پاس نہ آنے دینا، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ بعد میں ابو العاص مسلمان ہو گئے۔ امام طبرانی نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً یہ روایت نقل کی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب سے ہمیشہ بیمار رہنے لگی جب سے ان کو حبار بن اسود نے دھکا دیا تھا، اور اسی درد میں جاں افری کے سپرد فرمائی۔ لوگ ان کو شہید سمجھتے تھے۔